السلام علیکم ناظرین، سلطان الپ ارسلان کی قسط نمبر 2 کی شروعات۔ جب سلطان الپ ارسلان کو بازنطینیوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی فوج تیار کی اور رومیوں کے خلاف نکل پڑے، جس کے باعث بازنطینی اور سلجوقی فوجوں میں کافی معرکے ہوئے۔ لیکن ملاذ گرد کا واقعہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، جو 26 اگست 1071 کو برپا ہوا۔ اس معرکے کے بارے میں معروف تاریخ دان ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس معرکے میں روم کا بادشاہ رومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک کے سپاہی شریک تھے۔ اس کے علاوہ 1,00,000 نقاب، 1,00,000 کھدائی کرنے والے، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں سے ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔ شہنشاہ رومانوس اتنی بڑی لشکروں کو لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے مقصد سے آگے بڑھا تھا۔ سلطان الپ ارسلان اور بازنطینی فوجوں کا آمنا سامنا الرحوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہوئے، لیکن ابو نصر محمد بن عبد الملک نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعے کے خطبے کو پڑھ رہے ہو اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو، اسی وقت دشمن پر حملہ کر دے۔ انشاءاللہ اللہ کریم مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ سلطان پر رخت طاری ہو گئی، دھاڑے مار کر رویا۔ پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوئے تو فوج سے مخاطب ہوئے، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ نہ جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس بازنطینی سپاہ سے اکیلے بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور بولا، اگر میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہے۔ اس کے بعد جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جس کے باعث بازنطینی فوج کے پیر میدان جنگ سے اکھڑنے لگے۔ مسلمانوں نے ان رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ان بازنطینیوں پر مسلمانوں کا رعب ایسا طاری ہوا کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ جب رومی بادشاہ اور سپہ سالار رومانوس گرفتار ہوا، اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تمہارے سامنے پیش ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ رومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ سلطان الپ ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ جس پر رومانوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا۔ جس پر سلطان نے جواب دیا کہ میری سزا اور بھی بڑی ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ زمین بوس ہو گیا اور تعظیم بجا لایا۔
سلطان نے اس کے بعد اس کو رہا کر دیا اور گرفتار شدہ کمانڈروں میں سے ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ سلطان الپ ارسلان کا مختصر سا لشکر، جس کی تعداد 15,000 سے زائد نہ تھی، اللہ کی مدد سے شہنشاہ روم رومانوس کی 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج کو شکست دینا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرو میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور اپنے پیچھے ملک شاہ کو اپنا جانشین چھوڑا۔